اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں چینل ون کے اس پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے دین اور عقل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لا دین لمن لا عقل لہ، کہ اس کے پاس دین نہیں ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں عقل کی اہمیت، تعقل کرنے کی اہمیت اور تفکر کرنے کی اہمیت کے حوالے سے بے شمار آیات موجود ہیں۔ افلا یتدبرون، افلا تعقلون، افلا یعقلون، اس طرح سے متعدد آیات آپ کو مل جائیں گی کہ جس میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ آخر یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یہ تدبر کیوں نہیں کرتے، یہ سوچتے کیوں نہیں ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ پروردگار عالم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور جب انسان کی خلقت کی تو پروردگار نے خود کو مبارکباد پیش کی، خود کو شاباشی پیش کی، لیکن جب انسان اپنی انسانیت سے گر گیا تو اسی انسان کو پھر اللہ نے حیوان بلکہ حیوانات سے بھی بدتر بنا دیا۔ کیوں؟ اس کا ریزن یہی تھا کہ انسان نے اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا، اپنی عقل کو پس پشت ڈال دیا اور جذبات کی نہر میں، جذبات کی ندیوں میں بہتا چلا گیا اور اپنے من مطابق عمل وہ انجام دینے لگا اور ان تمام باتوں کو فراموش کر دیا کہ جس مقصد کے تحت اسے اللہ نے بھیجا، اور جن چیزوں کی تعلیم اپنے رہبروں کے ذریعے، اپنے ہادیوں کے ذریعے پروردگار عالم نے اس تک پہنچائیں، ان تمام چیزوں کو انسان نے فراموش کر دیا۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ انسان نے جب اپنی عقل کو اس طرح سے پس پشت ڈالا تو دین اسلام میں، قرآن میں اور ان تمام شرعی مسائل میں جو حقائق بیان کیے ہیں اس کو وہ سمجھ نہیں سکا، یا اس کا بالکل اپوزٹ سمجھ لیا۔ اسی لیے انسان کی گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی بنا۔ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ اب انسان ایکسٹریمسٹ ہو کر بے حد عبادتیں کرنے لگ گیا، لیکن دوسری طرف اللہ نے اپنی اطاعت کا بھی حکم دیا، اپنے رسول کی بھی اطاعت کا حکم دیا۔ تو انسان نے سوچا کہ جیسے ہم عبادت کرتے ہیں گویا ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، وہ تو بھی وہی کرنے لگا۔ اب یہیں پر ایک جو تھن لائن تھی اس کو انسان نے فراموش کر دیا، اس کو وہ سمجھا نہیں۔ کیوں نہیں سمجھا؟ کیونکہ اس نے غور و فکر نہیں کیا، اس نے تفکر اور تعقل نہیں کیا۔ اگر اس نے کیا ہوتا تو وہ اس چیز کو سمجھ جاتا۔ آج دیکھیں بہت سے لوگ عبادت اور اطاعت کو ایک شمار کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں جو عبادت ہے وہی اطاعت ہے، جو اطاعت ہے وہی عبادت ہے۔ اگر بظاہر دیکھا جائے تو جو ہم اللہ کی عبادت انجام دے رہے ہیں وہ اطاعت ہے، لیکن جیسا کہ جو عبادتیں ہم پر واجب ہیں کہ ہمیں ان عبادتوں کو ہر حال میں انجام دینا ہے، کبھی کبھی انہی عبادتوں کو انجام نہ دینا بھی واجب ہو جایا کرتا ہے۔ اس چیز کو سمجھ لینا عقل کے ساتھ یہ اصل دین ہے۔ ہم جذبات میں اتنے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اپنی عقل کو پس پشت ڈال کر ان چیزوں کی راہ پر چل پڑتے ہیں کہ جس کی تعلیم ہمیں اسلام نے نہیں دی۔ اگر ہماری عبادتوں کی کوانٹٹی ہی معیار ہوتی، ہمارے ثواب ہمارے عذاب کا اگر کوانٹٹی ہی ایک بہت بڑا معیار ہوتی انسان کی اشرفیت کا، انسان کو کمال تک پہنچانے کا، تو اللہ صاف صاف اس بات کو کہتا ہے کہ تم صبح شام دن رات ہر وقت عبادت کیا کرو۔ پروردگار اپنے نمائندوں سے بھی ہمیں یہی میسج دیتا، لیکن کیا رسول اللہ نے ہمیں ایسا میسج دیا؟ نہیں، بلکہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور لوگ عبادتیں انجام دے رہے تھے۔ اسی وقت ایک دوسری جگہ پر ایک دوسرا گروہ آیا اور مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا اور آپس میں مباحثہ کرنے لگا علم کے حوالے سے۔ اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وہ لوگ جو بیٹھے عبادت انجام دے رہے ہیں، جو علم کی بحث کر رہے ہیں، وہ اس عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ جو مصلی پر بیٹھ کر عبادت انجام دی جا رہی ہے۔ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں کہ جس کو سمجھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اب آپ عبادت اور اطاعت کو یہ دیکھ لیں کہ عبادت
ابلیس نے کتنی زیادہ کی ہے، بے انتہا عبادت کی، اور کیونکہ یہ اس کی عبادت صرف اور صرف کوانٹٹی تھی، کیونکہ اگر اس میں اخلاص ہوتا، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا تو وہ خداوند عالم کے مد مقابل نہ کھڑا ہو جاتا، وہ اللہ سے یہ تقاضا نہ کرتا کہ مجھے تو اتنی مہلت اور اتنی مدت دے دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں، وہ یہ نہ کرتا۔ لہٰذا یہ سمجھ آیا کہ ابلیس کی عبادت فقط اس کی تھکان تھی، جیسا کہ 109 خطبہ نمبر 109 میں امام علی نے نہج البلاغہ میں یہ فرمایا کہ ان کی عبادت فقط تھکان ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ابلیس کی جو عبادت تھی فقط تھکن تھی، اگر وہ اپنی اس عبادت میں اطاعت کو شامل کر لیتا تو اس عبادت میں 4 چاند لگ جاتے، لیکن اس نے اطاعت کو فراموش کر دیا، اور جب انسان اطاعت کو فراموش کر دیتا ہے تب وہ ابلیس کی ہی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اسی چیز کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم جذبات میں آ کر ان چیزوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جس کا حکم ہمیں اسلام نے دیا ہے کہ دیکھو ان چیزوں کے آگے نہ آؤ۔ آپ دیکھیں کہ کربلا میں ابوالفضل العباس علیہ السلام کے آگے جو بھی سچویشنز آئیں، آپ سب جانتے ہیں کہ جس طرح سے حضرت عباس نے خیمے لگائے اور پھر ان کو خیمے ہٹانے پڑے، وہ کیا تھا؟ وہ ایک اطاعت تھی کہ جو اپنے وقت کے امام کی وہ اطاعت کر رہے تھے، ورنہ عباس جیسے شجاع بہادر، کیا ان کو دشمنوں کا خوف تھا؟ کیا انہیں ڈر تھا؟ نہیں، بلکہ یہاں پر امام کی اطاعت ضروری تھی، اس لیے انہوں نے اس کو انجام دیا۔ یا آپ مولائے کائنات کے وقت میں دیکھیں کہ جس وقت مولائے کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر دشمن لے جا رہے تھے، اس وقت جیسے ہی آپ کے اصحاب آگے بڑھے تو آپ نے فوراً ہی انہیں اشارہ کر دیا اور روک دیا کہ دیکھو آگے نہ آنا۔ وہ فوراً وہیں پر رک گئے، وہ چاہتے تو آگے بڑھ جاتے، کہتے آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کو ہماری نظروں کے سامنے سے لے کر جا رہے ہیں اور آپ ہمیں خاموش رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن وہ سمجھتے تھے، وہ اصحاب علی تھے، وہ اصل اصحاب تھے، وہ اصل چاہنے والے تھے مولا کے، وہ جانتے تھے کہ عقل اسی چیز کا نام ہے کہ حکم الہی کی اور حکم امام کی پابندی کی جائے۔ اگر امام کہے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، لیکن اگر امام کہہ دے کہ بیٹھ جاؤ تو ہلو نہ اور اپنی جگہ پر بیٹھے رہو۔ یا کربلا میں آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے اتنی زیادہ جنگ کی کہ سارے دشمن ڈر کے پیچھے بھاگنے لگے، لیکن تبھی جب آواز غیبی آئی کہ اے حسین اب اپنی تلوار نیام میں رکھ لو، اب تم شجاعت کے جوہر دکھا چکے، اب تم صبر کے جوہر دکھاؤ، تو امام حسین نے وہاں پر صبر دکھایا۔ اب امام نے اپنی طرف سے کوئی حملہ نہیں کیا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ پھر پروردگار عالم نے آپ کو نفس مطمئنہ کے تاج سے نواز دیا۔ لہٰذا انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ عبادت اور اطاعت کے فرق کو سمجھے، اور یہ فرق ہمیں اس وقت ہی نظر آئے گا، اس وقت ہی سمجھ آئے گا کہ جب ہم اپنی عقل و شعور کے ساتھ دین کو سمجھیں گے، جب ہم اوتھینٹک بکس کا مطالعہ کریں گے، کسی اوتھینٹک عالم سے اس کے بارے میں سوال کریں گے، صحیح عالم تک اپروچ کریں گے، اس سے صحیح معلومات حاصل کریں گے، قرآن کی تفسیر پڑھیں گے، تب ہمارے پاس حقیقی علم آئے گا۔ ادھر ادھر سے کسی کو بھی بیٹھ کر سن لینا یہ ہمارے علم میں کبھی بھی اضافہ نہیں کر سکتا ہے۔ ناظرین محترم، آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔